میں نے یہ بیان میں یہ بات کہی تھی کہ المحنت علی المفنت میں ایک عقیدہ لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر جسد اطہر سے جو مٹی ٹچ ہوتی ہے وہ عرش سے افضل ہے، یہ لکھا ہوا ہے. میں نے یہ کہا تھا کہ یہ عقیدہ شرکیہ نہیں ہے، نہ اس میں اللہ کی توہین ہے، اور یہ بھی نہیں کہا کہ یہ میرا بھی یہی عقیدہ ہے. میں نے کہا شریعت اس بارے میں کیا ہے؟ خاموش ہے. المحنت میں کیوں لکھا یہ کہ جب یہ اتنا اہم عقیدہ نہیں ہے تو لکھا کیوں؟ اس کیوں کی وجہ بھی میں نے بیان کر دی تھی. اس پہ میرے خلاف جو کلپ آیا کہ دیکھو یہ ہوتے ہیں اپنے بزرگوں کی شرکیہ باتوں کو بھی کیا قرار دے رہے ہیں صحیح، اور اتنے فتوے لگائے میرے اوپر. میں سفر پہ جا رہا تھا تو ایک بوچھاڑ نا کہ یہ حضرت یہ تو کیا ہو گیا، اپنی شرک اللہ سے افضل قرار دے دیا. حالانکہ وہ پورا بیان اگر کوئی سنے تو اس میں ثابت کیا ہے کہ نبی کے جسم سے جو مٹی ٹچ ہو رہی ہے اس کو عرش سے افضل قرار دینا یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ ہم نبی کو اللہ سے افضل قرار دے رہے ہیں. تو اس کا جو جواب ہے نا، جو فتنہ پرست نے جو جواب دیا، وہ جواب ایسا ہے کہ جو کامن سینس رکھنے والا آدمی ہے نا وہ خود ہی سمجھ جائے گا کہ یہ غلط ہے، مگر لوگوں میں سینس ہے نہیں. اس نے یہ جواب دیا کہ نبی اللہ کی جو ذات ہے وہ عرش کے اوپر ہے، اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے، اور نبی قبر کے اندر ہیں، لہذا نبی کی نسبت قبر کی طرف، مٹی کی طرف، اور اللہ کی نسبت عرش کی طرف. تو یقیناً عرش افضل ہوا کس سے؟ قبر سے. تو اللہ کے بندو تم نے خود ہی اعتراف کر لیا کہ اللہ عرش پر ہے، کیسے ہے اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے، لہذا اس کی کیفیت میں یہ کہنا کہ اللہ کی ذات عرش سے ٹچ ہو رہی ہے یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. جب کیا ہو رہی ہے؟ ٹچ ہو رہی ہے. تو اللہ کا عرش سے اتنا گہرا تعلق ہوا نہیں جتنا گہرا تعلق نبی کا کس سے ہو گیا؟ مٹی سے. جب مٹی سے گہرا تعلق ہو گیا تو اب عرش بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے اور نبی کی قبر کی مٹی بھی کیا؟ اللہ کی ایک مخلوق. تو اللہ کی ایک مخلوق کو اللہ کی دوسری مخلوق پر ترجیح دی جا رہی ہے، اللہ پہ ترجیح نہیں دی جا رہی. تو کہاں سے اس میں گستاخی ہو گئی؟ دوسری بات میں نے یہ کی تھی اسی کلپ میں کہ اگر کوئی یہ مانتا ہے کہ اللہ کی ذات عرش سے مس ہو رہی ہے پھر یقیناً وہ یہ بھی مانے، پھر ہم نے بھی پابندی نہیں لگائی، پھر ہم کہتے ہیں کہ پھر مانو کہ عرش کس سے افضل ہے؟ قبر کی مٹی سے. لیکن علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے ہی نہیں کہ عرش ٹکرا رہا ہے کس سے؟ اللہ کی ذات سے، کیونکہ اس سے جسم لازم آئے گا، اور خرابی کیا لازم آئے گی کہ آپ اللہ کے عرش پہ ہونے کی کیفیت میں گھس رہے ہو، جبکہ کیفیت میں گھسنے سے شریعت نے منع کیا ہے. کیونکہ اگر آپ یہ مانو گے نا کہ اللہ کی ذات عرش سے ٹچ ہو رہی ہے پھر بہت بڑے بڑے اشکالات ہوں گے. وہ اشکال یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے اللہ رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پہ آتے ہیں، 24 گھنٹے کہیں نہ کہیں رات ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ تو جب اللہ عرش سے اتر کے آسمان پہ آتے ہیں تو پھر عرش پہ نہیں ہوتے؟ کیا خیال ہے؟ ہم مانتے ہیں کہ پھر بھی کہاں ہوتے ہیں؟ عرش پہ ہوتے ہیں. پتہ یہ چلا کہ اللہ کی ذات کی باریکیوں کو کوئی بھی نہیں جانتا. کیونکہ اگر آپ یہ کہو گے کہ اللہ رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پہ آتے ہیں تو پھر آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پہ ٹچ ہو رہے ہوتے ہیں، اور جب وہاں ٹچ ہو رہے ہیں تو پھر آسمان کی فضیلت کس پر ہو گئی؟ قبر کی. بولو نا بھائی، مٹی پر. اس کے تو آپ بھی قائل نہیں ہو کہ پہلا آسمان نبی کی قبر سے کیا ہے؟ افضل ہے. حالانکہ حدیث سے تو ثابت ہے کہ اللہ اس وقت وہاں آتے ہیں. تو ہم یہی کہیں گے بھائی اللہ آتے ہیں کما هو لائق بشانی، ہمیں نہیں پتا کیسے آتے ہیں. اللہ عرش پر ہے، ہمیں نہیں پتا کیسے ہیں. بس اجمالی ایمان. اسلاف کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ عرش پر ہے مگر کیسے ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے. تو اس لیے آپ نے جب خود اعتراف کر لیا کہ اللہ عرش پر ہے لیکن اس کی کیفیت معلوم نہیں ہے، تو عرش کی ذات جب اللہ کی ذات سے لگنا یقینی نہیں ہے تو پھر عرش کو فضیلت دینا قبر پر یہ بھی یقینی نہیں ہے. کیونکہ فضیلت کی جو وجہ تھی وہ تھا جسم کے ساتھ مس ہونا. تو نبی کی قبر تو نبی کے جسم سے مس ہو رہی ہے، اللہ کا عرش کیا اس طرح مس ہو رہا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے. اس لیے جب معلوم نہیں ہے تو کیفیت مجہول ہے تو ہم کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتے. دوسری بات میں نے یہ کہی تھی اس میں کہ یہ عقیدہ اسلام کے بنیادی عقائد میں نہیں ہے. اگر کوئی اس کے خلاف عقیدہ رکھتا ہے کہ نہیں عرش افضل ہے قبر کی مٹی سے تو بھی وہ صحیح ہے.
اور اگر کوئی کہتا ہے کہ کوئی عقیدہ نہیں ہے میرا اس بارے میں تو بھی ٹھیک ہے, کیونکہ اسلام نے جب کسی چیز کو وضاحت سے بیان نہیں کیا تو آپ کے لیے اس میں کوئی بھی عقیدہ رکھنا ضروری نہیں ہے. اس پہ یہ تبصرہ کیا گیا کہ اسلام کے جو عقائد ہیں نا اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی ہوتا ہے. فروع میں تو اختلاف ہو سکتا ہے, فروعی مسائل میں, بنیادی عقائد میں اختلاف. لوگ کہہ رہے ہیں واہ واہ واہ, نیچے کمنٹس آ رہے ہیں, زبردست بات ہے. اللہ کے بندے یہ تو ثابت کرو یہ بنیادی عقیدہ ہے بھی یا نہیں ہے. اور یہ آپ نے کہاں سے نکالا کہ عقائد میں اختلاف نہیں ہو سکتا؟ اسلام کے وہ عقائد جو بنیادی ہیں, جس کو قرآن و سنت نے وضاحت سے بیان کر دیا, ان میں اختلاف کی اجازت نہیں ہے. جن چیزوں کو قرآن و سنت نے بیان نہیں کیا اس میں درجنوں رائے بھی ہو سکتی ہیں. یہ خود آپ کا خود ساختہ گڑھا ہوا نظریہ ہے کہ عقائد میں اختلاف نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے عقائد میں بھی. سمائے موتا میں اختلاف ہے یا نہیں؟ مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ اہل حق علماء کا اختلاف ہے اس میں, حالانکہ یہ نظریاتی اختلاف ہے, یہ فروعی اختلاف نہیں ہے. اور بہت سارے مسائل ہیں اس کے. پھر میں نے ایک بات دعویٰ یہ بھی کیا کہ قاضی عیاض جو اس امت کے بہت بڑے فقیہ ہیں اور بہت بڑے محدث ہیں اور متفقون علیہ, کوئی مسلک ایسا نہیں ہے کہ ان کا نام توہین سے لیتا ہو. قاضی عیاض نے الشفا ان کی کتاب ہے, اس میں یہ لکھا ہے کہ اس پر امت کا اجماع ہے کہ نبی کی قبر کی مٹی اللہ کے عرش سے افضل ہے. نبی کی قبر کی مٹی اللہ کے عرش سے کیا ہے؟ افضل ہے. بعد میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس پر رد کیا کہ نہیں, اس پر اجماع نہیں ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جس فتنہ پرست نے میرے خلاف توہین آمیز کلپ بنایا کہ دیکھو یہ شرکی عقیدے کی کیسے پرچار کر رہا ہے, اپنے اکابر کا کیسا دفاع کر رہا ہے, کیا آپ میں یہ جرت ہے کہ آپ قاضی عیاض کے خلاف بھی ایسا کلپ بنائیں؟ بولو بھائی. میں نے تو یہ نہیں کہا تھا اپنے بیان میں کہ یہ اجماعی عقیدہ ہے, بلکہ میں نے تو یہ بھی نہیں کہا تھا کہ میرا عقیدہ ہے. قاضی عیاض تو کیا کہہ رہے ہیں کہ میرا بھی ہے اور پوری امت کا بھی, یعنی اجماعی مسئلہ ہے. تو آپ قاضی عیاض کے خلاف اس طرح تمسخر کر کے مذاق اڑا کے کلپ کیوں نہیں بناتے؟ اگر نہیں بناتے تو اس کا مطلب آپ کو علماء دیوبند سے چڑ ہے, ذاتی بغض ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ حق کی پرچار کے لیے نہیں بیٹھے. اور ابن تیمیہ نے جب قاضی عیاض پہ رد کیا تو ان کا بھی وہ اسٹائل نہیں تھا رد کرنے کا جو اسٹائل اس فتنہ پرست کا میرے خلاف رد کرنے کا تھا. اس لیے کہ ابن تیمیہ نے بھی کبھی یہ خیال تھا کہ انہوں نے یہ لکھا, ان کی رائے میں اجماع نہیں تھا, تو انہوں نے علمی انداز سے اس پہ رد کر دیا کہ بھائی نہیں اجماع نہیں ہے, بات ختم ہو گئی. تو یہ لوگ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے بولنے کا انداز بھی ایسا ہے کہ جس سے فرقواریت پھیل رہی ہے, آگ لگ رہی ہے, اور ان کے پاس علمی لحاظ سے بھی یہ کیا ہے؟ خالی, اور تفقہ اور بصیرت نام کی کوئی چیز ہے نہیں. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ فتویٰ لینا ہے تو ایسے شخص سے لو جس نے کسی ماہر مفتی کی نگرانی میں فتوے کا کام باقاعدہ کیا ہو, اور پھر اس کا بھی کوئی شیخ ہو, پھر اس کا بھی کوئی شیخ ہو, اور یہ سلسلہ کہاں سے جا کے ملتا ہو؟ نبی تک. میں نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ اس شخص کا کوئی شیخ ہے یا نہیں ہے, اس کے اکابر اساتذہ جس کی سند نبی سے ملتی ہو دکھاؤ. تو انہوں نے کہا کہ میری جو 6 کتابیں نا بخاری مسلم, یہ ہے میرے بابے. اس کا مطلب امام بخاری کے بعد آپ کے باپ دادا میں آج تک کوئی پیدا ہوا ہی نہیں. امت تو حدیث صحیح حدیث ہے, لا یجتمع امتی علی ضلالہ, میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب ہے کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. تو آپ کے جو عقائد اور نظریات ہیں, انہی نظریات کے حامل مشائخ آپ کے سند متصل